ویلکم بیک. اور پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جو پٹیشن اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کی گئی ہے اس کے حوالے سے بھی گفتگو کریں گے. سردار لطیف کھوسہ صاحب اس وقت ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں. گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. کھوسہ صاحب, اب آپ نے جس طرح سے کہا کہ اب ایک کیوس نظر آ رہا ہے ود ان دا کورٹ, ایسے میں آپ پٹیشن لے کے گئے ہیں اسی اسلام آباد ہائی کورٹ جہاں کے ججز خود سپریم کورٹ سے انصاف کے متلاشی ہیں. آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ وہ تو چاہ رہے ہیں کہ ایکٹنگ چیف جسٹس جو ہے وہ بھی اپنا ان کو کام سے روکا جائے, جو ان کے بردر ججز ہیں انہی کے خلاف وہ پٹیشن لے کے چلے گئے. تو آپ کی پٹیشن جس میں آپ کو سی سی ٹی وی فوٹیجز درکار ہیں, جب آپ زخمیوں کی تفصیلات مانگ رہے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ موجودہ اسلام آباد ہائی کورٹ اس وقت اس کو سننے اس پٹیشن کو اور اس میں کوئی انصاف کرنے کے اس وقت آپ کو سٹیج پہ نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں, جو ہم نے استغاثہ کیا ہے 24 سے 26 نومبر کی جو یہاں اسلام آباد میں جو خون کی ہولی کھیلی گئی اور جس طریقے سے جو ہے یہ آپ کے ڈی چوک کے نیچے والے سانحے کو جو ہے میسکر کیا گیا, جو دنیا کی ساری آنکھوں نے دیکھا, اور یہ کہتے ہیں گولی چلائی ہی نہیں گئی ہے, تو کیا وہ فرشتوں نے کنکر ابابیل نے مارے تھے اور ہمارے لوگ قتل شہید بھی ہوئے اور بہت سارے زخمی بھی ہوئے؟ تو یہ مطلب مذاق والی بات ہے. ہم نے وہ لیا ہے اور اس کے لیے یقیناً ہمیں سی سی ٹی وی فوٹیجز کی ضرورت ہے, کیونکہ گولی کا اختیار تو کوئی بھی دنیا کی جو ہے ریاست میں اپنے ہی شہری نہتے شہریوں پر چلانے کے لیے یہ کسی کو نہیں دیے جا سکتے, لا انفورسنگ ایجنسیز کو, کہ اس لیے کہ یہ پاکستان کے عوام کے خون پسینے کی کمائی کی ٹیکسز سے جو ہم بناتے ہیں, خریداری کرتے ہیں, یا جو ہم ملازم رکھتے ہیں, چاہے وہ آرمی ہو, چاہے وہ رینجرز ہو, چاہے وہ پولیس ہو, چاہے وہ ایف سی ہو, یا کوئی بھی ہو جو لا انفورسنگ ایجنسی ہے, ان کو خدا کے لیے یہ ان کی حفاظت کے لیے تو جان و مال کی حفاظت تحفظ کے لیے تو عوام جو ہے پیسہ دیتی ہے ٹیکس کا, لیکن انہی پر گولیاں چلانے کا کسی دنیا کی جو ہے وہ ریاست میں اختیار نہیں ہوتا ہے. تو یہ جب پاکستان ہی کے عوام پر نہتی عوام پر گولیاں چلائی گئیں, اور ڈی چوک جو ایک سمبولک ہے جمہوریت کی علم کا اور وفاقی حکومت کے علمداری کا ایک سمبل ہے, تو وہاں آ کر ماری گئی. تو ہم نے کہا ہے کہ سی سی ٹی وی کیمراز کی جو ہے وہ آنکھ, تاکہ ہم اپنے عدالتوں میں اس استغاثے میں دیکھ سکیں, پرائم منسٹر کو بھی ہم سزا کروا سکیں جس نے یہ حکم دیا ہے, اور اس میں ڈیفنس منسٹر کو بھی سزا کروا سکیں, انٹیریئر منسٹر محسن نقوی کو سزا کروا سکیں ہم, جنہوں نے جو ہے اگر عطا تارڑ نے کیا ہے وہ بھی انفارمیشن منسٹر بھی اس میں ملزم ہے, اور پھر آئی جی اسلام آباد ملزم ہے, ایڈیشنل آئی جی جو ہے وہ ملزم ہے, ایس پی ملزم ہے, اور پھر نامعلوم اشخاص جو ہے وہ اسی جو ہے سی سی ٹی وی کیمرہ سے متعین کیے جا سکتے ہیں, شناخت کیے جا سکتے ہیں, جو گولیاں مارتے ہوئے دکھائے گئے جائیں ان کو کس نے یہ اختیار دیا تھا کہ گولیاں چلائیں. تو یہ دیکھیں, یہ ریاست کے وجود کے لیے بہت ضروری ہے. عوام کو اس کی آگہی ہونی چاہیے, اور عوام کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس ملک میں کون کس پر کیا کتنے مظالم ڈھا رہا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب بھی بڑے دوال میں بھی موجود تھیں, بڑے پروجیکٹس کو انیشیٹ کر رہے ہیں. انہوں نے کہا ماڈرنائزیشن اور جو ایک ترقی کا دور ہے میاں نواز شریف صاحب کی قیادت میں ملک مشکلات سے باہر آ گیا ہے. صاحب, پاکستان تحریک انصاف کی اس وقت اگلا لائے عمل کیا ہوگا؟ کیونکہ بڑے ایک ان فائٹنگ کی بھی صورتحال سامنے آ گئی ہے, مذاکرات میں بھی ناکامی نظر آئی, آرمی چیف کو بھی خطوط لکھے گئے, لیکن دونوں فرنٹس پہ کوئی خاطر خواہ ظاہر جواب تو نہیں آ سکا. تو ایک خاموشی سی محسوس ہو رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کے کیمپ سے. کیا خاموشی ہی فی الحال پاکستان تحریک انصاف کی کوئی حکمت عملی ہے؟ دیکھیں, پہلی بات جو آپ نے کی ہے, اگر اتنے ہی یہ ماشاءاللہ ہر دل عزیز ہیں تو مجھے بتائیے گا کہ پھر کیا امر مانے ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو بھی جلسے کرنے دیں؟ پھر ہمیں کیوں جلسے نہیں کرنے دیتے؟ پھر ہماری دفعہ کیوں 144 لگ جاتا ہے؟ ہماری دفعہ کیوں پھر ان کو لیڈرز کو اٹھا لیا جاتا ہے؟ ہماری دفعہ کیوں جہاں کرنے کی کوشش کی جاتی ہے وہاں کا تیس نیس پھیر کے تباہی پھیر دیتے ہیں, اور لوگوں کو اٹھا کے تو دہشت گردی کے پرچے کروا دیتے ہیں. دیکھیں, حکومت کے اندر تو پٹواریوں کا اور جو ملازموں کا جو ہے وہ کٹ کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی ہے, اس لیے کہ اگر آپ لالچ دے کر ان کو لے کر جاتے ہیں اور ایک چھوٹی سی جلسی کر دیتے ہیں تو ہمیں ذرا اجازت دے دیں.
ہمیں مینار پاکستان یا کہیں بھی اجازت دے دیں ہمیں. ذرا دیکھ لیں کہ جم غفیر کس طریقے سے آتا ہے. ابھی تو اڈیالہ جیل میں ہے عمران خان کے بغیر بھی جو پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ ہو وہ ان کے ہوش اڑا دے گا. ان کو یقین کریں کہ ایک دفعہ کرنے دیں یہ جلسے، پرامن جلسے ہی ہمارے ہوں گے، لیکن ان کو لوگ جوتیاں سنبھالنے نہیں دیں گے اور ان کا عنقریب ایسی دوڑ لگے گی کہ یہ ملک چھوڑ کر چلے جائیں گے. ان کی اس لیے کہ جب خاموشی ہوتی ہے نا، عوام کے اندر غصہ ہوتا ہے، غم و غصہ ہوتا ہے، اور جب خوف کے تحت آپ کسی کو جو ہے جبر کے تحت آپ جو ہے ان پر حکمرانی کرتے ہو تو وہ لاوا پھٹتا ہے اور پھر کسی کے کنٹرول میں نہیں ہوتا ہے. تو کیوں یہ مزید اس کو جو ہے بڑھاتے چلے جا رہے ہیں؟ میرے خیال میں بہتر یہی ہے کہ یہ اس فسطائیت کو ختم کریں اور یہ جو مستحق ہے، جو شخص جو واقعی 8 فروری 2024 کو جیتا ہوا ہے، اس کو مخلصی بھی دیں اور سیاسی قیدیوں کو بھی رہا کریں اور یہ قوم سے معافی مانگیں، کیونکہ اس وقت عمران خان ہی وزیر اعظم ہے. اگر عوام کے دلوں کی دھڑکن دیکھی جائے اور ان کا مینڈیٹ دیکھا جائے جس پہ ڈاکہ مارا ہے 1 سال کے باوجود، گزرنے کے باوجود بھی. اب آپ ذرا ارد گرد اپنے جو ارد گرد آپ کے ملازم کھڑے ہوئے ہیں، ذرا ان سے پوچھ لیجئے گا کیا وہ بجلی کا بل دے سکتے ہیں؟ کیا وہ تیل جو مہنگا ہو رہا ہے، ان کے گاڑی ہے یا بائکس ہیں، کیا اس میں جو ہے وہ پیٹرول ڈلوا سکتے ہیں؟ کیا وہ بچوں کی فیسیں بھر سکتے ہیں؟ کیا وہ اگر کوئی بیمار ہو جائے تو اس کا علاج کروا سکتے ہیں؟ اور کیا جو ہماری سٹنٹڈ گروتھ ہو رہی ہے، جو بچے آج پیدا ہو رہا ہے وہ بھی جسمانی اور ذہنی طور پر مفلوج ہوگا مستقبل پاکستان میں وہ نوجوان بن کر، تو ہم جا کس طرف رہے ہیں؟ ہم نے 1.5 کروڑ بندہ جو ہے غربت کی دہلیز میں ان 3 سالوں میں گیا ہے، اور ہر پاکستانی جو ہے وہ اتنا مایوسی کی دلدل میں دھکیلا جا رہا ہے کہ وہ ملک چھوڑ کر جانے پر مجبور ہوتا ہے اور بیچارہ کشتیوں میں ڈوب تو جاتا ہے، لیکن اس کی جو ہے دیکھیں دل سے محبت کریں آپ پاکستان کے ساتھ. خدا را پاکستان دھرتی ماں کو بہت لوٹ لیا ہے، ان چوروں ڈاکوؤں اور لٹیروں کے پھر سپورٹ کر دیا گیا ہے پاکستان. اب تو ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ گیا، اس کو بھی گدھوں کی طرح نوچ رہے ہیں. تو میرے نہیں خیال کہ اگر کوئی واقعی حب الوطنی کا تھوڑا بہت بھی جذبہ باقی ہے تو وہ ملک کے ساتھ اس طرح کا سلوک کر سکتا ہے جو یہ حکومت کر رہی ہے. اور جو دعوے بھی کیے جا رہے ہیں اس سے نیچرلی آپ نے درست بات کہی کہ عوام، عام آدمی اس سے ریلیٹ نہیں کر پا رہا ہے. ان ترقی اور ملک کی جو مشکلات سے باہر نکالنے کے جو دعوے کیے جا رہے ہیں اس سے عام آدمی ریلیٹ نہیں کر پا رہا. بٹ بہت شکریہ کھوسا صاحب، تھینک یو فار یور ٹائم، تھینک یو فار جوائننگ اس. سردار کھوسا صاحب سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف، سابق گورنر پنجاب، اس وقت ہم سے گفتگو کر رہے تھے، اور جنہوں نے کہا کہ 17 سیٹوں والے اس وقت حکومت پر قابض ہے اور جو 180 سیٹوں والا ہے وہ اس وقت اڈیالہ جیل میں موجود ہے. جس قسم کے حالات ہیں، لیٹس ہوپ کہ معاملات کو جو ہے وہ افہام و تفہیم کے ساتھ ہی آگے لے کر اور ڈائیلاگ کے ذریعے ہی آگے آئیڈیلی لے کر بڑھنا چاہیے تھا. لیکن ملک کس سمت کی طرف جا رہا ہے؟ کل کے روز چیف جسٹس آف پاکستان نے جو اپوزیشن کے وفد کو، جس میں کھوسا صاحب بھی شامل ہیں، بلایا ہے، اور کھوسا صاحب نے کہا کہ اپنا ان پٹ اپوزیشن بھی ان کے سامنے رکھے گی. جو جوڈیشل ریفارمز، اصلاحات کے حوالے سے جو ان پٹ درکار ہے اس کے لیے کل ملاقات ہوگی. پروگرام میں ناظرین وقت ہوا ایک بریک کا.